وادی فرغانہ میں فصلیں پک چکی تھیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے شاہدانہ کے باغوں تک دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک بادلوں کے چند ٹکڑے آتے تھے اور وادی پر شامیانہ سا تن جاتا تھا۔ دھوپ چھاؤں کا یہ کھیل بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی کھلکھلا کر ہنسے اور پھر خاموش ہو جائے۔ فرغانہ کوئی زیادہ بڑی سلطنت نہیں تھی، اس میں کل 7 نمایاں شہر تھے: اندجان، آخشی، مرغینہ، اوش، اسفرا، خجند اور کاشان۔ ان میں بھی آخشی اور اندجان ہی قابل ذکر تھے۔ وادی کا رقبہ زیادہ نہیں تھا، لیکن یہاں غلہ اور پھل افراد سے ہوتے تھے۔ اگر بندوبست میں بہتری آتی تو مزید خوشحالی آ سکتی تھی۔ وادی کے مشرق میں کاشغر، مغرب میں سمرقند اور جنوب کی طرف بدخشاں کی پہاڑیاں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ مغرب کی سمت پہاڑیاں نوکیلی نہیں تھی، یہی وہ راستہ تھا جہاں سے دشمن فرغانہ میں داخل ہو سکتا تھا۔ دریائے سیہون اس وادی کے شہر خجند سے گزر کر شمال کا رخ کرتا تھا، ترک قبائل کے میدانی زمینوں میں پہنچتا تھا اور پھر کوئی معاون ندی نہ ملنے کی وجہ سے ریگستان میں جذب ہو جاتا تھا۔ پہاڑی پر نلسر کے جھنڈ تھے، نیچے سرسبز چراگاہ میں مویشی چرتے پھرتے تھے۔ کہیں کہیں قبائلی لوگ چرمی چھولداریوں میں فرش پر بیٹھے ہوتے، ارد گرد چند بھیڑیں اور کالی بکریاں ہوتی تھی۔ فصل کی تیاری اور بہار کی آمد پر بستیوں میں میلے لگتے تھے، خوب شراب پی جاتی تھی، خوب پانسا کھیلا جاتا تھا، گھڑ دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے۔ ہر بستی کے اپنے الگ الگ رنگ تھے۔ آخشی کے خربوزے لذت میں اپنی مثال آپ تھے۔ خجند میں رس بھرے انار ہوتے تھے۔ اس کی پہاڑیوں میں اعلیٰ درجے کا فیروزہ ملتا تھا، مگر سانپوں کی کثرت بھی تھی۔ مرغینان کی خوش خوبانیاں اور مکہ باز پہلوان مشہور تھے۔ آخشی اپنے خربوزوں کے علاوہ اس سے لیے بھی اہم تھا کہ یہاں فرغانہ کا سب سے قدیم و مستحکم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک بلند پہاڑی پر بنایا گیا تھا۔ ڈھلوان ندی نالے اس کے پہلو میں خندق کا کام دیتے تھے۔ قلعے کے سامنے دریا بہتا تھا۔ قلعے اور بستی کے درمیان صحرا تھے، جن میں سفید ہرنوں کی بہتات تھی اور باز کا شکار بھی خوب ہوتا تھا۔ وادی فرغانہ کا والی عمر شیخ مرزا اسی بستی میں مقیم تھا، لیکن بعد میں وادی کے مشرقی سرے پر اندجان میں مقیم ہو گیا۔ یہاں بھی ایک قلعہ تھا۔ خندق کا کام ایک چھوٹی ندی انجام دیتی تھی۔ عمر شیخ مرزا کو کبوتر پالنے اور انہیں ہوا میں پلٹینے یا کھاتے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے نامہ بر کبوتروں کی نایاب نسل اپنے کبوتر خانے میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ کبوتر خانہ دریائے سیہون کے ایک بلند کنارے پر بنا ہوا تھا۔ عمر شیخ یہاں کے گھنے جنگلات میں شکار کھیلتا تھا اور کبوتروں کی نگہداشت باقاعدگی سے کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے دانہ ڈالتا تھا۔ عمر شیخ مرزا کی فیاضیاں وسیع تھی، اسی طرح اس کا دل وسیع تھا۔ بڑی بڑی امیدوں اور شاندار منصوبے باندھتا تھا اور ہمہ وقت کشور کشائی کی تجویزیں سوچا کرتا تھا۔ لیکن جب کبھی مہم جوئی پر نکلا، شکست کھا کر مایوس و نامراد واپس آیا۔ وہ امیر تیمور کے چوتھے جانشین ابو سعید مرزا کا چوتھا فرزند تھا۔ کسی قدر پستہ قامت، تراشیدہ نکیلی داڑھی، سرخی مائل بال اور بھاری بھرکم جثہ۔ اتنا تنگ لباس پہنتا تھا کہ پیٹ دبا کر بند باندھے جاتے تھے اور بدن ڈھیلا چھوڑتا تو اکثر ٹوٹ جاتے۔ غذا اور لباس کے بارے میں بے پرواہ تھا۔ ڈھیلی دستار کے دونوں سرے لٹکے رہتے، گرمیوں میں مغلی ٹوپی اڑا کرتا تھا۔ اپنے عقائد میں پکا تھا، پابندی سے 5 وقتہ نماز ادا کرتا،
اور اکثر قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، لیکن شاہ نامہ پڑھنے کا اسے بہت شوق تھا۔ تیر انداز بھی برا نہ تھا، لیکن اس کے مکے میں غضب کی قوت تھی، جس کے بھی مارتا وہ گرے بغیر نہ رہتا۔ ناؤ نوش کی محفلوں میں شریک ہوتا، اکثر چوسر اور کبھی کبھی 500 سے کھیلتا۔ اس کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں میں قتلک نگار خانم کا مرتبہ سب سے بلند تھا، کیونکہ وہ ولی عہد ظہیر الدین محمد بابر کی والدہ تھی۔ بابر کی ایک بہن خانزادہ بیگم تھی جو اس سے 5 سال بڑی تھی۔ قتلک نگار خانم کے بعد اگر کسی کی اہمیت تھی تو وہ فاطمہ سلطان کی تھی۔ کہنے والے کہتے تھے کہ 1483 ہجری کا موسم سرما تھا، فرغانہ کی وادی کو برف نے محصور کر رکھا تھا، پہاڑ برف کے بن گئے تھے۔ جب عمر شیخ کے چوبی محل میں اس کا ولی عہد پیدا ہوا تھا، عمر شیخ مرزا تقریبات کے لیے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ یہ تو ایسا موقع تھا کہ اس کا وارث پیدا ہوا تھا۔ وادی کے سب گھروں کی عورتوں نے رسم کے مطابق رنگا رنگ قالین گھروں کی دیواروں کے باہر لٹکا دیے تھے۔ وادی کے گوشے گوشے سے قبائلی سردار گھوڑوں پر سوار جوک در جوک چلے آئے تھے۔ کئی روز تک خوب دعوتیں ہوئی، شراب کے دور چلتے رہے۔ اس کی بہن خانزادہ بیگم صرف 5 سال کی تھی، لیکن بڑی بوڑھیوں کی طرح اسے گود میں لیے بیٹھی رہتی تھی۔ بھائی کی شکل میں اسے کھلونا مل گیا تھا۔ قتلک نگار بیگم کو اس خوشی کے موقع پر اپنے باپ یونس خان اور ماں ایسان کی بہت یاد آ رہی تھی، جو تاشقند کا حاکم تھا۔ اس کے علاقے میں کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ وہ بہت دن تک نہ آ سکا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ پھر اس کے آنے کا غلغلہ بلند ہوا۔ عمر شیخ مرزا اپنے سسر کے استقبال کے لیے ایک منزل آگے تک گیا۔ وہ آیا تو پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ قبائل کی فوج اس کے ساتھ تھی، جن کی نفیریوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ گھوڑوں پر بڑے بڑے دف دھرے ہوئے تھے جو زور زور سے بجائے جا رہے تھے۔ یونس خان بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کا بدن کسا ہوا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، گہرے رنگ کی پوستین پہنے ہوئے تھی۔ سفید رومال اس کے سر پر بندھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی شکرے کی آنکھوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ خطرے کو بھانپ جانے والا مزاج ہے۔ یونس خان ننھے نواسے کے لیے تحائف لے کر فرغانہ آیا تھا۔ قلعے کی سب عورتیں اسے دیکھ کر آداب بجا لائی۔ ایسان کو ایک بلند جگہ بٹھایا گیا۔ خانزادہ بیگم نانی کے پہلو سے لگ کر بیٹھ گئی۔ 1 سالہ ظہیر الدین نانا نانی کے روبرو پیش کیا گیا۔ بوڑھا مغل یونس خان چونکہ بچے کا نام ظہیر الدین محمد ادا نہ کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے پیار سے اسے بابر کے نام سے مخاطب کیا، جس کے معنی چھوٹے شیر یا شیر کا بچہ تھے۔ پھر یہی عرفیت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ظہیر الدین کسی کو بھی یاد نہ رہا، سب اسے بابر پکارنے لگے۔ بابر 5 سال کا ہوا تو اسے سمرقند جانے کا موقع ملا۔ یہاں اس کا چچا سلطان احمد مرزا حکمران تھا۔ جانے کی سبیل یہ بنی تھی کہ عمر شیخ مرزا نے اپنے بھائی سلطان احمد مرزا سے تنازعات ختم کرنے کے لیے اس کی بیٹی عائشہ سے اس کی منگنی طے کر دی تھی، لہٰذا دلہن کے گھر جانا ضروری تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب اس نے وادی سے باہر قدم رکھا۔ سمرقند کی زیب و زینت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ شاندار باغات اور ان میں بنے محلات، دھوپ میں چمکتے مقبرے، لاجوردی گنبد، امیر تیمور کا مقبرہ، گورا میر اور سب سے زیادہ حیران کن گونجی مسجد جس کا پکارنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے جادو کی دنیا جیسی تھی۔ جب اسے باغ دلکشا لے جایا گیا تو
بارادری میں امیر تیمور کی فتح ہند کی منقش تصویریں دیکھ کر اس کی آنکھیں جھپکنے لگی۔ یہ دیکھ کر تو وہ مبہوت ہی رہ گیا کہ اس جیسے شاہ سوار عجیب قسم کے جانوروں کو بھگا رہے تھے۔ یہ جانور اس کے لیے اجنبی تھے، اپنی وادی میں یہ جانور اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر اسے بتایا گیا کہ یہ ہاتھی ہیں، ہندوستان ایک ملک ہے اور یہ وہاں پائے جاتے ہیں۔ ان عجائبات کو دیکھنے کے بعد منگنی کی رسم ادا کرنے کا وقت آیا۔ رسم کا وقت آیا اور شہزادی عائشہ کو لایا گیا تو کسی نے پوچھا، عائشہ تمہیں کیسی لگی؟ اس نے عجیب و غریب جواب دیا، باغ دلکشا میں ہاتھی کی تصویر بہت اچھی تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ ہر طرف قہقہے گونجنے لگے۔ عائشہ ایسی گھبرائی کہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑی ہوئی۔ قہقہے اب بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ خانزادہ بیگم جب شام کو عائشہ کے پاس گئی اور پوچھا کہ اس کا بھائی اسے کیسا لگا، تو اس نے بھی بدلہ چکا دیا، بالکل پہاڑی بکرا جس کے سینگ بھی ابھی نہیں نکلے۔ خانزادہ اب 10 سال کی ہو گئی تھی۔ اس نے ضروری نہیں سمجھا کہ 5 سال کی بچی کی بات کا جواب دے۔ اس نے یہ بات بابر کو بھی نہیں بتائی، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ بابر کبھی اس سے متاثر ہوا ہی نہیں اور نہ کبھی ہو سکا۔ یہی حال عائشہ کا بھی تھا۔ نانا کے انتقال کے بعد اس کی نانی بھی فرغانہ میں آ کر رہنے لگی تھی۔ نانی کی شکل میں بابر کو اس کی حمایتی مل گئی تھی، جو اس کی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتی رہتی تھی، اس کی جا بے جا طرفداری بھی کرتی رہتی تھی۔ جب بابر 7 سال کا ہو گیا تو اسے زنان خانے سے باہر بھیج دیا گیا۔ اب اسے اپنے باپ کے ساتھ رہنا تھا۔ اس کا باپ تعلیم یافتہ نہیں تھا، لیکن چاہتا تھا کہ بابر کو تمام دنیا کا علم سکھا دے۔ اندجان کے میوہ باغ میں وہ استاد کے آگے دو زانو ہو کر پڑھنے لگا۔ استاد کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کیا پڑھانا ہے۔ استاد اسے حساب کے مسائل، ستاروں کے نقشے، اسلامی تعلیمات اور خاندان کی کئی پشت کی تاریخ، تعمیر و چغتائی تک پڑھاتا رہا۔ بہت جلد اس کے حافظے میں معلومات کا خزانہ جمع ہو گیا۔ فردوسی، سعدی اور نوائی کے سینکڑوں اشعار اسے زبانی یاد ہو گئے تھے۔ پرانی ترکی، کوچہ و بازار کی فارسی بولی اور اہل علم کی فصیح فارسی و عربی پر اسے قدرت حاصل ہو گئی کہ یہی 3 زبانیں اس کے گرد و پیش بولی جاتی تھی۔ انہی زبانوں کے اثر سے وہ خود بھی شعر کہنے لگا تھا۔ بابر شہزادہ تھا، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ صرف کتابوں تک محدود رہتا؟ فن سپاہ گری بھی اس کی تعلیم میں شامل تھے۔ چنانچہ اسے دربار کے ماہرین جنگ کی شاگردی میں دے دیا گیا۔ سردار قاسم محل سرا کا داروغہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بابر کو دشمن سے تیز رفتار تیر سے پہلے ضرب لگا کر بے کار کر دینے والی ترکیب سیکھنی چاہیے۔ ایک اور بہادر جو سلاخ کے عرف لقب سے مشہور تھا، اس نے بابر کو سواری کی حالت میں ڈھیلی زرہ اور ہلکا خود پہن کر لڑنا سکھایا۔ گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار گھمانے اور دشمن کے وار سے بچنے میں ڈھال کو حرکت دینے کی مشق کرائی۔ ایک اور امیر حسن یعقوب نے اسے گھٹنے کے زور سے گھوڑا بگانے کے گر سکھائے۔ ایک اور بڑی درسگاہ خود اس کا باپ عمر شیخ مرزا تھا، جو اسے سمرقند، مروسی تخت اور میدانی علاقے کے تاشقند پر قبضہ کر کے منصوبے سنا سنا کر اس کا خون گرماتا رہتا تھا۔ جب شکار کے لیے نکلتا تو بابر اس کے ساتھ ہوتا۔ شکار کے یہ جھمیلے اس کی عملی تربیت کا حصہ تھے۔ اس کے 2 ستیلے بھائی جہانگیر مرزا اور ناصر مرزا بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے تھے۔ امیر تیمور جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو دنیا کے ایک بڑے حصے پر اس کی فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے سروں کو نگوں کیا۔
اور ہر مارکے سے کامران و سرخرو نکلا۔ اس کی فتوحات سلاطین عالم میں ضرب المثل ہیں۔ اس نے 36 سال کی مدت میں ماوراء النہر، خوارزم، ترکستان، خراسان، آذربائیجان، فارس، مازندران، کرمان، خوزستان، مصر، شام، اکثر بلاد روم اور ہندوستان کا پائے تخت دہلی تک فتح کر لیا۔ اپنے مفتوحہ ممالک میں اس نے شکست خوردہ سلاطین ہی کو معمور رکھا، البتہ خطبہ و سکہ اپنے نام کا جاری کر دیا۔ یہ مفتوحہ علاقے اس کی وفات کے بعد اس کی اولادوں کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ نکلتے گئے۔ اس میں مغلوں کی 2 بڑی شاخوں کی مارکہ آرائیوں کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ اس کے چوتھے جانشین ابو سعید مرزا کو موقع ملا تو اس نے بخارا میں علم بغاوت بلند کر کے اپنے چچا زاد بھائیوں کو مغلوب کیا اور تخت موروثی پر جلوس فرمایا۔ بہت ہی کم مدت میں اس کی سلطنت میں ماوراء النہر، بدخشاں، کابل اور غزنی شامل ہو گئے۔ پورے ترکستان میں اس کا خطبہ و سکہ جاری ہو گیا۔ سلطنت کے آخری ایام میں عراق پر بھی اس کا تسلط ہو گیا۔ اس کی سلطنت اس کے 4 بیٹوں میں تقسیم ہوئی۔ باقی علاقے مرغوں اور ترکوں میں بٹ بٹ آ گئے۔ سلطان احمد مرزا سمرقند کا فرما روا ہوا۔ دوسرے بھائی سلطان محمود کی حکومت مازندان میں تھی۔ عمر شیخ کی ان دونوں سے کبھی نہیں بنی۔ دونوں کی نظر خوبصورت وادی فرغانہ پر تھی۔ اس کے حصول کے لیے وہ بار بار ادھر کا رخ کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ عمر شیخ کے پاس زیادہ فوج نہیں، ویسے بھی وہ تالے آزما نہیں، از حد بے پرواہ اور لاؤبالی ہے، اس پر قبضہ آسان ہوگا۔ لیکن عمر شیخ کی شادی یونس خان کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ یونس خان اس کی پہرے داری کرتا رہتا تھا۔ عمر شیخ کے بھائیوں پر اس کا خوف طاری تھا، اس لیے ذرا دور دور رہتے تھے۔ یونس خان کے مرنے کے بعد وہ سب آزاد ہو گئے۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمر شیخ مرزا نے بابر کی منگنی سلطان احمد کی بیٹی عائشہ سے کی تھی تاکہ دشمنی کی حدت میں کمی آ جائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔